بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ جمعہ کے دن ایسی ساعتیں ہیں کہ وہ کون سی ساعتیں ہیں، کون سی گھڑیاں جس میں دعائیں قبول ہوں گی۔ جمعہ کے دن کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں کی۔ جمعہ کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بیٹھ کر کے چپ رہنے سے انسانوں کی بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جو شخص 3 جمعہ نہ پڑھے کیا وہ منافق ہوتا ہے؟ آئیے گا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہی آج ہم جمعہ مبارک کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو پیارے جو اس ویڈیو میں پورے بنے رہیے گا تاکہ آپ کو جمعہ مبارک سے وہ تمام گھڑیاں، وہ تمام باتیں معلوم ہو جس سے آپ دل دماغ روشن ہو اور جمعہ مبارک میں آپ پوری تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے گا جیسے کہ جمعہ مبارک میں ایک ساعت ایسی مقبول ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالی سے جو بھلائی کا سوال کرے یعنی جو دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے گا۔ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی ہے۔ روایتیں تو بہت ہیں لیکن ان میں سے ایک قوی روایت یہ ہے کہ امام خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی میرے پیارے عزیز میرے نوجوان بھائی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو اس وقت امام صاحب جو خطبہ کرتے ہیں تو خطبے سے لے کر کے اور جب تک نماز مکمل نہ ہو اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ قبول اور مقبول ہوگی۔ آئیے گا جمعہ مبارک میں بخشش کا دن ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شافعی محشر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کے نہ چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کے نہیں چھوڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے، یعنی کہ جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مرے گا وہ شخص عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، یعنی وہ شخص شہید ہوگا۔ جو شخص مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا یعنی قیامت کے دن کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ گویا اسی کے ساتھ فرشتے گواہ ہوں گے اور گواہی دینے والے فرشتے کی مہر لگی ہوگی۔ ہم سب ایمان والے ہیں اور ہم نے یہ سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن کتنی ہم پر مہر فرماتا ہے، کتنی بڑی رحمتیں کرتا ہے۔ جمعہ کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا ہے جو دوزخ میں جا چکے ہیں اور انہیں دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ کتنی بڑی اس کی نہر ہے ہم پر، کتنے بڑی عنایتیں ہیں۔ تو پیارے جو ہمیں جمعہ کے دن کی بڑی ہی اطاعت اور بڑی ہی مسرت کے ساتھ اس دن کو گزارنا چاہیے۔ اب آئیے گا خطبے کے وقت چپ رہنے والے کی کیا بخشش ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی، یعنی وہ شخص بخش دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ بلا عذر چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے 3 جمعہ پورے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ اسی طرح جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں جلد سے طہارت کرے یعنی غسل کرے، اس کے بعد خوشبو لگائے اور خوشی خوشی مسجد میں جائے
اور پہلی صف میں بیٹھے اور خطبے کے وقت چپ و خاموش بیٹھا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا اور اس کے نام اعمال میں اس جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں پیاری جو۔ اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کی رحمت سے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور جو دعا وہ مانگتے ہیں ان کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پیاری جو ویسے تو بہت سی باتیں بتانے کو جمعہ کے دن، لیکن خیال رکھیں کہ جمعہ کے دن تمام کاموں کو سمیٹ کر کے صرف جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں، کیونکہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا، جمعہ کی تیاری کرنا، جمعہ کے ہر منٹ میں مرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جو جہنم میں پہنچ جاتے ہیں، جو زندہ ہیں، جو دنیا میں قائم ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جمعہ مبارک پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا ہی عالم ہوگا۔ تو پیاری جو امید ہے کہ آپ جمعہ کی تیاری میں ہوں گے اور خوب دعائیں کریں اللہ سے، اور مغرب سے اور جمعہ کی ہر گھڑی اپنے لیے مقبول سمجھیں، کیونکہ جمعہ کی ہر گھڑی میں بخشش ہوتی ہے، اور وہ کون سی گھڑی ہے بتانا یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ جمعہ کے وقت کس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور آخری بات کہ آپ جمعہ کے دن صدقہ ضرور دیں، کیونکہ ہماری نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم صدقہ اگر دیں گے تو ہماری دعائیں مقبول جلد ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔